تنقیدات سیریز میں خوش آمدید۔ میں ہوں محسن ممتاز اور میرے ساتھ ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ غامدی صاحب، آپ کی کتاب علم النبی حالیہ شائع ہوئی ہے، اس پر کچھ تنقیدات ہیں، میں چاہتا ہوں آپ اس حوالے سے اس کی وضاحت کیجئے گا۔ آپ کے نزدیک، آپ کی فکر میں قرآن و سنت کو اصل کی حیثیت حاصل ہے اور احادیث کو فرع کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ کی کتاب علم النبی میں علامات قیامت یا اس طرح کی اور احادیث بھی آتی ہیں، تو آپ ان کو قرآن مجید سے کیسے متعلق کرتے ہیں جبکہ ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے؟ اس میں پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پہلی بار میری کتاب علم النبی میں زیر بحث نہیں آئیں۔ علامات قیامت کے عنوان کے تحت ایک پورا باب میری کتاب میزان میں بھی موجود ہے۔ میزان کا پہلا ایڈیشن 2007 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ کئی مرتبے چھپ چکی ہے۔ یہ پورا باب ہر ایڈیشن میں موجود رہا ہے۔ ناقدین کو داد ہی دی جا سکتی ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ یہ بات علم النبی کو پڑھنے کے بعد ان کے علم میں آئی۔ میں نے اس کتاب کے دیباچے میں بھی لکھا ہے اور بارہا اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس نوعیت کی جتنی چیزیں روایات میں آئی ہیں یا اخبار احاد کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہیں وہ سب اخبار النبی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر ہمیں ماضی کے بارے میں کوئی خبر دی یا مستقبل کے بارے میں کوئی خبر دی، صحابہ کرام نے اس کو سنا اور آگے منتقل کر دیا۔ اسی طرح کے اخبار قرآن مجید میں بھی ہیں، انہیں آپ اخبار القرآن کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ذوالقرنین کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ یہ ماضی کا ایک معاملہ ہے جس کی تفصیلات قرآن نے ایک خاص موقع پر بیان کر دی۔ اصحاب کہف کا قصہ بیان ہوا ہے، یوسف زلیخا کی سرگزشت بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح اور بہت سے واقعات ہیں وہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ سورہ بقرہ میں اشارات کی صورت میں زیر بحث آئی ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ قرآن مجید کے اخبار ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے مستقبل کے بارے میں بھی بہت سے اخبار قرآن میں مذکور ہیں، مثلا یاجوج و ماجوج کا خروج۔ مثال کے طور پر یہ اعلان کہ قیامت کے دن تک نصارہ یہود پر اپنا غلبہ قائم کیے رکھیں گے، یا مثال کے طور پر یہود کے بارے میں یہ اعلان کہ وہ اللہ کے غضب کی زد میں ہے، لہٰذا وقتاً فوقتاً ان پر ایسے لوگ مسلط کیے جاتے رہیں گے یسومونہم سوء العذاب، جو انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ایسے ہی خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس نے پیشین گوئی کی تھی کہ اس وقت اگرچہ اہل فارس کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے لیکن زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ غلبت الروم کی یہ صورتحال بدل جائے گی اور یہ لوگ سیغلبون، یہ غلبہ حاصل کر لیں گے۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک مستقبل کی اطلاع یا مستقبل کی خبر تھی۔ اس طرح کی دسیوں اور چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں، یہ قرآن مجید میں بھی ہیں، وہاں بھی ان سے ہمارے دین میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں ہوتی، نہ کسی عقیدے میں نہ کسی عمل میں۔ یہ روایتوں میں بھی آ گئی ہیں، اس سے بھی کوئی کمی یا کوئی اضافہ نہیں ہوتا،
البتہ ہماری معلومات میں ضرور اضافہ ہوتا ہے۔ رہا ان کے ماننے کا سوال، تو وہ جس طریقے سے منتقل ہوں گی اس کے لحاظ سے ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ اللہ کی کتاب میں ایک خبر کی صورت میں آ گئی ہیں تو ظاہر ہے اللہ کی کتاب قطعی الثبوت ہے، اس کے انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی، اس کی دلالت بھی بالکل قطعی ہوتی ہے، لہٰذا وہ جیسے بیان کی گئی ہیں ان کو ماننا ضروری ہوگا۔ وہ کسی روایت میں آئی ہیں تو روایات کے بارے میں جو قاعدہ ہے کہ ان کی تحقیق کی جائے گی، یہ دیکھا جائے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت کی کیا نوعیت ہے۔ وہ روایت صحیح کے درجے میں ہے تو وہاں رکھی جائے گی، حسن کے درجے میں ہے تو وہاں رکھی جائے گی۔ پھر روایات کو سمجھنے کے جو طریقے ہیں انہی طریقوں کا اطلاق کر کے ان کو سمجھا بھی جائے گا۔ اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ روایت میں جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ ہماری تحقیق اور اطمینان کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی حجت ہر شخص پر قائم ہے۔ روایت کے باب میں جو آدمی اس کی تحقیق کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت پر مطمئن ہو جاتا ہے، اس پر روایت کی حجت بھی قائم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہے جو بیان کی گئی ہے، اس کا اس بحث سے کیا تعلق ہے؟ وہاں دین زیر بحث ہے۔ دین کی کوئی بات اگر قرآن میں بیان ہو گئی ہے، وہ فطرت کے مسلمات میں ہے، وہ سنت میں بیان ہو گئی ہے، تو اس کے ساتھ روایت کا تعلق کیا بنے گا؟ یہ میں نے اپنی کتاب میزان میں بھی بیان کیا ہے اور بارہا اس کا اطلاق کر کے بھی دکھایا ہے، بلکہ پوری کتاب میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا یہ تعلق قائم کر کے دکھایا ہے۔ اس میں بالعموم 3 طرح کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات اللہ کی کتاب میں اجمال کے ساتھ بیان ہوئی، اس کی بھی میں کچھ مثالیں دے دیتا ہوں۔ جیسے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے لیے تمام طیبات حلال ہیں، یہ ظاہر ہے کہ بالاجمال ایک حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح ارشاد ہوا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہیں کھاؤ گے۔ طیبات کیا کیا ہیں، باطل کیا کیا ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ انسان کی عقل پر اعتماد کیا گیا ہے، چنانچہ اجمال میں ایک بات بیان کر دی گئی ہے۔ اس اجمال کی تفصیلات بارہا روایت میں بھی آئیں گی، اس کو مسلمانوں کے مجتہدین بھی بیان کریں گے، یہ عام آدمی بھی امتثال امر میں متعین کرے گا، اور اس طرح اس اجمال کی تفصیل بیان ہوتی چلی جائے گی۔ روایات میں بھی اس طرح کی تفصیلات بہت سی آ گئی ہیں۔ فطرت کا بیان آ گیا ہے، قرآن مجید کی اس طرح کی اجمالی ہدایات کی تاکید آ گئی ہے۔ یہی معاملہ سنت کا بھی ہے، اس میں بھی بعض چیزیں اگر مجمل بیان ہوئی ہیں تو ان کی تفصیلات بعض اوقات اخبار احاد سے متعین ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کوئی اصل حکم بیان ہو گیا ہے، اب اصل حکم کی فرع وہ روایت میں آ گئی ہے۔ اس طرح کے فروع ہم بھی متعین کرتے ہیں، مجتہدین بھی طے کرتے ہیں، اور جیسے جیسے کسی حکم کا اطلاق ہوتا ہے یا اس کا امتثال ہوتا ہے، فروع کے ساتھ اس کا تعلق بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کا بیان بھی جاری رہتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کیونکہ ایک متن ہے تو متن کو سمجھنے میں کسی موقع پر کسی مخاطب کو مشکل پیش آ گئی، اب علماء اس کی مدد کرتے ہیں۔ رسالت مآب کے زمانے میں اگر یہ مشکل پیش آئی اور اس نے پوچھا یا کسی نے ذکر کیا تو آپ نے اس کی مشکل حل کر دی۔ جیسے یہ سوال پیدا ہوا کہ سفید دھاگے کے سیاہ دھاگے سے الگ ہونے کا کیا مطلب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ اس طرح دین کے معاملات میں روایات میں اجمال کی تفصیل ہوتی ہے، اس میں اصل کی فرع ہوتی ہے، اس میں متن کی شرح ہوتی ہے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ یہ وہ اجمال نہیں ہے جسے مجمل مفتقر للبیان کہا جاتا ہے، یہ وہ اجمالی چیزیں ہیں جو کسی بیان کا افتقار یا اس کی احتیاج نہیں رکھتی، اس لیے کہ مخاطبین ان سے واقف ہوتے ہیں، اور اگر وہ اجمال کسی موقع پر جنت، دوزخ یا عالم غیب کے بعض واقعات کے بارے میں صادر ہو
تو ظاہر ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی وضاحت آ جاتی ہے، پیغمبر کی طرف سے بھی اس کی تفصیلات ہو جاتی ہیں. ان سے دین میں ہرگز نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کوئی کمی ہوتی ہے. تو اس طرح سے اگر آپ اس سارے معاملے کو دیکھیں گے تو میرے نزدیک اس میں ادنا درجے میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آدمی اشکال در اشکال میں الجھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہو تو وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بات تلاش کر سکتا ہے. غامدی صاحب، آپ کی بات سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ احادیث سے بھی کسی چیز کا لزوم ہوتا ہے، چاہے وہ اخبار کی حد تک ہو، دین کے اندر نہ ہو. اخبار میں بھی کوئی بات آ جائے تو اس سے لزوم ثابت ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے. اس میں کبھی دو رائے نہیں ہو سکتی. میں نے تو بارہا یہ بتایا ہے کہ روایت میں کوئی بات اگر آ گئی ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت میرے نزدیک، آپ کے نزدیک، امام بخاری کے نزدیک، امام مسلم کے نزدیک، ابو حنیفہ کے نزدیک متحقق ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے، تو میرے الفاظ یہ ہیں، اب وہ میزان میں پڑھ لیجئے، کہ پھر ہر صاحب ایمان پر اس کی حجت قائم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کوئی حکم بیان ہوا ہے، کوئی فیصلہ بیان ہوا ہے، تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا. اور میں نے اسی کی تائید میں قرآن مجید کی وہ آیت نقل کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ جب سامنے آ گیا تو پھر کسی مسلمان کے لیے اس سے ادنا انحراف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. دونوں میں جو فرق ہے وہ بارہا واضح کیا ہے کہ قرآن مجید کی حجت ہر شخص پر قائم ہے، اس لیے کہ وہ محتاج تحقیق نہیں ہے، لیکن روایات لوگوں کے ذریعے سے نقل ہوئی ہیں، ان کی تحقیق ضروری ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی شخص بیان کر دے تو ہم کہیں کہ آمنا و صدقنا. اس کی تحقیق کی جائے گی. یہی تحقیق محدثین کرتے رہے ہیں، فقہا کرتے رہے ہیں. پھر جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر کی بات ہے تو دین نام ہی اس کا ہے کہ پیغمبر کی بات کے سامنے سر تسلیم خم رکھا جائے. البتہ بات ہے کیا، اس میں کیا کہا گیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، یہ سب چیزیں اسی طرح متعین کی جاتی ہیں جس طرح قرآن مجید میں کوئی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں متعین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے، مدعا کیا ہے، لفظ کیا بتا رہا ہے، تالیف جملہ کیا بتا رہی ہے، سیاق و سباق کیا ہے. مطلب کی تعین کرنے میں میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات تو بالکل مسلم ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے ہر مسلمان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنا سر تسلیم خم رکھے. اگلی نشست کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.